پورا وجود عطا کیا، میں نے تمہیں مال دیا، میں نے تمہیں اولاد دی، میں نے تمہیں اتنی نعمتیں دی، اسی پر اللہ نے قرآن میں احسان بھی جتلایا۔ لیکن جب باری آتی ہے آپ علیہ السلام کی تو اللہ فرماتا ہے میں نے تم پہ احسان کیا، میں نے تم پہ احسان کیا۔ نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا نعرہ تحقیق۔ اب احسان کب جتلایا جاتا ہے؟ احسان اللہ رب العزت نے اس لیے جتلایا کہ میں نے اپنا محبوب تمہیں دیا، بھلا اپنا محبوب بھی کوئی کسی کو دیتا ہے؟ اللہ نے فرمایا میں نے اپنا محبوب تمہیں عطا کر دیا، یہ اتنا بڑا احسان ہے۔ تو ساری زندگی سجدے میں سر رکھ کے اللہ کی شکرگزاری کرے تو اس کا بدلہ نہیں دے سکتے، اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے کہ نعمت عظمیٰ ہے حضور علیہ السلام۔ یہ کائنات حضور کی وجہ سے بنی، ہر نعمت اللہ نے ہمیں حضور کی وجہ سے عطا کیا، تو ہر نعمت کی جان حضور علیہ السلام کی ذات ہے۔ آقا علیہ السلام کی وجہ سے ہر نعمت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، اس لیے حضور کی آمد پر اللہ نے احسان کیا۔ اور یہاں پہ یہ بات یاد رکھیے، لغوی اعتبار سے لفظ مننا کو اللہ نے لایا، لقد من، اور مننا کا معنی کیا ہے؟ احسان، اور احسان بھی عربی لفظ ہے، یہ بھی قرآن میں آیا ہے۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، سورہ رحمان میں اللہ نے فرمایا احسان کی جزا کیا ہے؟ احسان کی جزا احسان ہی ہے، احسان کا بدلہ احسان ہی ہے۔ لیکن یہاں اللہ فرما سکتا تھا لقد احسن اللہ علی المؤمنین، کہ اللہ نے مومنوں پر احسان کیا، لیکن نہیں، اسلوب دیکھیے آیا اللہ فرماتا لقد من اللہ، اللہ نے مومنوں پر احسان کیا۔ اب علماء لغت سے پوچھا کہ مننا اور احسان میں کیا فرق ہے؟ تو علماء نے بتایا کہ بات دراصل یہ ہے، احسان اس انسان کو کہتے ہیں، اس بھلائی کو کہتے ہیں جس کا بدلہ دیا جا سکتا ہو۔ میں نے آپ کے ساتھ کوئی نیکی کی، آپ اس کا بدلہ مجھے دے دیں، آپ اس کے بدلے میں میرے ساتھ نیکی کر لیں، حساب برابر ہو گیا۔ انسان اس بدلے، اس نیکی کو، اس بھلائی کو، اس خیر کو کہتے ہیں جس کا بدلہ دیا جا سکتا ہو۔ اور جب تمنا کہہ کے انسان کا ذکر دیا جاتا ہے تو اس سے مراد وہ انسان ہوتا ہے جس کا بدلہ نہ دیا جا سکتا۔ اللہ رب العزت نے